دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور عید الفطر قریب ہے، تو ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ مکمل سماعت کریں گے۔ نماز عید 2 رکعات بغیر اذان اور اقامت کے ادا کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں بلکہ یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری مرتبہ، دوسرے کے بعد تیسری مرتبہ تکبیرات اس طرح ہوں کہ ہر مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، اور بقیہ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو ادا کریں۔ اب نیت کیسے کریں؟ عموماً نیت کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ دل میں یہ خیال لے آنا کافی ہے کہ میں امام کی اقتداء میں عید الفطر کی نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر جماعت میں عورت بھی ہو تو امام کے لیے عورت کی امامت کی نیت بھی کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادے کا ہونا کافی ہے۔ جس طرح مرد امام کی اقتداء میں قراءت کی جگہ خاموش رہتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جہاں مردوں کے لیے دعا اور تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ اور پھر نماز اور دعا سے فراغت کے بعد 2 خطبے دینا مسنون ہے، لہٰذا کرسی یا اسٹول وغیرہ رکھ لیا جائے یا ممبر ہو، اور دونوں خطبوں کے درمیان اسی پر 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کے بقدر بیٹھا جائے۔ ملحوظ رہے کہ عیدین میں جمعے کی طرح خطبہ دینا شرط نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ جمعے میں خطبہ دینا شرط ہے، یعنی اگر خطبہ نہ ہو تب بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر خطبے کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ اب عورتوں کے لیے نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ عورتوں پر نماز جمعہ اور عیدین واجب نہیں ہے، اور عام حالات میں انہیں عیدگاہ اور مساجد میں جا کر نماز عید میں شریک ہونا بھی مکروہ اور سخت فتنے کا سبب ہے۔ البتہ حرمین شریفین میں یا کسی ایسی جگہ جہاں فتنے سے مکمل حفاظت ہو، اگر عورتیں عید کی نماز جماعت میں شامل ہو جائیں تو جائز ہے۔ لہذا جہاں گھروں میں نماز عید ادا کی جا رہی ہو اس گھر کی خواتین اگر نماز میں شامل ہو جائیں تو یہ درست ہے۔ اگر نماز عید میں شریک نہ ہو سکے تو نماز عید ہو جانے کے بعد تنہا بطور شکرانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔